ادھر آئیں, آپ ادھر آئیں گے. پیچھے نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے. ناظرین کرام, اس وقت میں موجود ہوں بارگاہ والی مشہد جناب حسن صغیر عابدی صاحب کے دولت کدے پر, اور آج ان کے مولا امام رضا علیہ السلام کی ایک سالانہ مجلس برپا ہوتی ہے, اور اس میں ہم نے آج چاہا کہ آج ان سے ٹائم لیں اور ان سے بات کریں آج کی اس مجلس کے حوالے سے, کیونکہ درگاہ بھی مولا امام رضا علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے, اور خاص عزاداری بھی حسن بھائی کے گھر کی جو سارا سال مجلس اور محافل اس گھر میں مسلسل جاری رہتی ہیں. ہر وقت آپ کو فرش عزا اور فرش ولا اس گھر میں سننے کو ملے گا. تو ہمارے ساتھ اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کیونکہ آج مجلس کا خاص مصروفیت بھی ہے, اور ہم نے ان سے خاص ٹائم بھی لیا کیونکہ آج کا دن بھی منصوب امام رضا کی شب شہادت ہے. تو ہم نے کہا کہ آج آپ تھوڑا سا ٹائم دیجئے اور اپنی اس خاص عزاداری جو کہ آج کے دن کی ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے, کچھ معجزات اپنے ذکر کیجئے جو اس آج کے تابوت سے منسوب ہیں. تو حسن بھائی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیت میں سے آج آپ نے ہمیں وقت دے رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ جو آپ کی ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت بارگاہ یہ آپ نے سجائی ہے مولا کی, اور والی مشہد کے ہی نام سے آپ نے ان کا آج درگاہ کا نام رکھا ہوا ہے, تو مجھے تھوڑی سی ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بریف کیجیے گا, تو بتائیے گا آپ آج. خاور, سب سے پہلے تو میں آپ کو اور قائم ٹی وی کے تمام مالکان کو اور تمام مومنین کو آج کی شب کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام کا پرسہ دیتا ہوں. ہم سب کے پرسہ مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. چونکہ قائم ٹی وی کے لیے میں ایک جملہ کہہ کے پھر آگے دو بات کروں گا. قائم ٹی وی وہ چینل ہے, ان کے مالکان اور ان کے لوگوں نے جو اس طرح سے علم کو اور عزاداری کو کہ آگے پیش فروغ دے رہے ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جہاں تک آپ نے میرے عزا خانے کی بات کی ہے اور اس مجلس کی جو سالانہ مجلس ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ مجلس تو میں نے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ 30-35 سال سے قائم ہے, اور یہ عزا خانہ بھی تقریباً اتنی ہی پرانا تو ہو چکا ہے. اس عزا خانے کی خاص بات ہے یہ خاور کہ جب میں جاتا ہوں کربلا, تقریباً ہر سال میرا جانا ہوتا ہے. ایران پہلے مسلسل, جس میں کہ 23-24 زیارتیں ایران کی ہیں اور 14-15-16 زیارتیں کربلا کی ہیں. تو میں جب بھی جاتا ہوں تو میں ایک ہی کام کرتا ہوں, چاہے ایران جاؤں یا کربلا جاؤں, کہ میں وہاں سے زیارتوں کے بعد فارغ ہونے کے بعد میں وہاں کے بازاروں میں نکل جاتا ہوں, اور پھر میں وہاں جا کے ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی مولا کا ایسا تحرہ, ایسا بینر جو بہت اٹریکٹ کرے اور وہ میں نایاب ہو اور لے کے آؤں اور یہ اپنے عزا خانے میں لا کے سجاؤں. تو ہر سال یہ ہوتا میں کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہوں اور یہاں لا کے عزا خانے. اس کے علاوہ اس عزا خانے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس عزا خانے میں مولا کی اس عزا خانے میں میرا کوئی کمال نہیں, کمال ہے صرف مولا کی عنایت ہے, مولا کی نظر کرم ہے. اس عزا خانے میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے, آپ کو پتہ بھی دیکھیں گے, لیکن میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں اس عزا خانے میں زیادہ تر جو ہے وہ کربلا کے حرم کی, ایران کے حرم کی چیزیں موجود ہیں. علم بھی یہاں موجود ہے, یہ سامنے دیکھیں, ہاں امام تمام چیزیں موجود ہیں. اور یہ جو 2 علم لگے, یہ امام حسین مولا عباس کے گنبد پہ جو پرچم لہراتا سرخ رنگ کا, اس کے علم ہے. اور میری یہ پرچم جو ہے یہ کافی قدیمی ہے, مطلب کتنا سال ان کو ہو گیا؟ اس کو تقریباً 20 برس ہو رہا ہے. صدام کے دور میں ہماری بیگم نے ایک منت مانی تھی کہ ہم جب آئیں گے تو اس سال اپنے ہاتھوں سے کراچی سے لے کے پرچم بنا کے جو لہرائیں گے, جو ناممکن تھا. لیکن قربان جائیں میں مولا حسین مولا عباس کے کہ ہم گناہگاروں کی اس تمنا کو انہوں نے پورا کیا, اور نہ بھی چاہتے ہوئے لوگوں نے نہیں چاہا, لیکن ہماری تمنا کو مولا نے پورا کیا, اور ہماری نظروں کے سامنے وہ لگا ہوا پرچم اتارا گیا, اور ہمارے ہاتھوں کا بنا پرچم لہرایا گیا. خوش نصیب تھے. اور وہ پرچم جو انہوں نے لگا ہوا اتارا وہ ہمیں ہدیہ کر دیا, جو یہاں موجود ہے. آپ دکھائیے گا, اس کی زیارت کرائیے گا مومنین کو. اور بھی بہت سی چادریں, علم, تابوت, تعزیے, جھولے, سب
تقریباً وہیں کے ہیں. سبحان اللہ. اور اتنی میری جو اہلیہ تھی نیلوفر آبدی جو کہ اس دنیا میں نہیں، وہ بہت زیادہ عزادار تھیں، بہت زیادہ مولا کی خدمت گزار تھی، عزاداروں کی خدمت گزار تھی، ظاہرہ تھی. 14 معصومین کی زیارت کی ہے، حج کیا، عمرہ کیا، تمام زیارتیں کی، مسلسل کرتی رہی ہیں. فرش عزا، مجلس، ماتم ان کا کام تھا. اس میں تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ایک میں نے محسوس کیا تھا کہ امام رضا سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا، اور امام رضا کو اپنے گھر میں بلانا، ان کا تابوت اٹھانا، اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور وہ اس امام رضا کے تابوت کو بھی ہم لوگوں نے مل کے، جیسا میں نے کہا کہ منت، وہاں میں نے مولا سے وعدہ لیا تھا ان کے روضے پہ کہ جی وہ میں تابوت جب اٹھاؤں گا، جب آپ وعدہ کریں گے سواری آپ کی آئے گی. آپ تابوت ابھی دکھائیے گا انشاءاللہ، تو لوگ دیکھیں گے اس تابوت کی رونق، اس کی جو بھی ہے ساری ہیبت، تو اندازہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی سواری تو اس کے اندر ہے. بہرحال یہ پھر اسی سے محبت سے مجلس کا فرض بچھاتے ہیں تو ضرور ان تمام چیزوں سے ہم وہ ہو کے متاثر ہو کہ ہم نے اپنے عزا خانے کا نام میری اہلیہ، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ عزا خانے تو مختلف ناموں میں ہیں، لیکن کراچی میں ایک ایسا عزا خانہ ہو جو بارگاہ والی مشہد کہلائے. اور اس نام کا کوئی بارگاہ امام رضا تو موجود ہے، لیکن بارگاہ والی مشہد کوئی نہیں ہے. یہ ایک بالکل الگ ہے، خاص ہے، اور یہی ہمارے عزا خانے کی پہچان ہے. ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نے مولا کا عزا خانہ سجایا ہوا، ان کی خدمت کر رہے ہیں، زندگی اسی میں گزار رہے ہیں. اس کا ایک یہ فائدہ ہوا، میرے ماں باپ کی دعائیں، ان کی خدمت، پھر ہماری اہلیہ نے جس طرح کیا، یقیناً مولا ان کو جوار رحمت میں جگہ، بی بی سیدہ کے قدموں میں. پھر یہ چیزیں ٹرانسفر ہو کے خاور میرے باپ سے، میری ماں سے مجھ میں آیا. پھر مجھ سے بعد آپ کو پتہ علی اور عامر بچوں میں، علی تو آپ کے ساتھ سوسخانی بھی کرتے ہیں، نوحہ بھی پڑھتے ہیں، آپ سب مل کے آپ کے لیے دعائیں. عامر، پھر اب عامر کا بیٹا، علی کا بیٹا باقر، اور عامر کا بیٹا ریان آبدی، ماسٹر ریان آبدی، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کراچی شہر میں اور تمام پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ مولا کا صلہ. اور میں سمجھتا ہوں اپنے ناظرین کو یہ کہتا چلوں کہ میرے لیے دنیا میں اس سے بڑی کوئی جنت نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ میرا پوتا میرے سامنے کھڑا ہو کے نوحہ خوانی کر رہا ہے اور میں پیچھے ماتم کر رہا ہوں. اس کے لوگ اسے دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں. اور بعض جگہ تو لوگ مجھے حالانکہ دنیا کا ہر فرد عزادار مجھے پہچانتا ہے، اس کے باوجود بعض جگہ میں جاتا ہوں تو مجھ سے وہ پوچھتے ہیں ریان کے آپ دادا ہیں نا، ریان کے دادا ہیں نا، ریان آ رہا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، سب کی یہ تمام چیزیں عطا ہے، خاص عطا ہے. جی. اور ابھی بھی ہم یہی میرا مشن ہے کہ ہم اپنے زندگی کے آخری سانس تک وفادار حسین بن کے رہے، وفادار. کب اللہ وہ دن نہ لائے کبھی جس دن ہم اس در سے ہم کہیں دور ہوں، یا ہمارے اس میں کوئی ایسی بات آئے. ہم صرف خلوص، محبت، عقیدت اور ہر لمحہ اپنی جان لے کے مولا کے لیے پھرتے ہیں کہ مولا یہ تیری امانت ہے، جب تک ہے ہم اسی طرح رہیں گے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور سب کو سلامت رکھے. آپ نے دیکھا آج کی مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین یہاں موجود تھے، اور ہزاروں کے تعداد میں مرد تھے جو زیارت کر رہے. مسلسل انجمن ڈاکٹر ماجد آبدی صاحب آئے، علامہ صاحب، انہوں نے زیارت کی، اپنی ٹیم کے ساتھ آئے، نوحے پڑھے. حسین جری صاحب آئے، پھر دیگر لوگ بھی آئے. علامہ اطہر شریف صاحب بھی تشریف لائے ابھی زیارت کے لیے. سلسلہ رات بھر صبح تک فجر تک چلتا ہے. یہ سب کچھ جو ہے صرف ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر اس عزا خانے میں میں کہوں گا کہ ایک ہمارا بھتیجا تھا جاوید آبدی جو مرحوم ہو گیا، وہ اکیلا سارے عزا خانے میں کام کرتا تھا. اس کے بعد اس عزا خانے کی ڈیوٹی، اس کو سجانے کی ڈیوٹی جو ہے وہ ناصر ہمارا بھتیجا اور اسد نے کی ہے. دونوں 3 دن 4 دن محرم سے شروع ہونے سے پہلے رات آ کے اس عزا خانے کو سجاتے ہیں. ناصر آپ یہاں یہ ہیں ناصر ہمارے بھتیجے، میرے چھوٹے بھائی کے بیٹے جو، اور اسد آپ بھی آئیے ماشاءاللہ. یہ لوگ اس عزا خانے میں سجانے کا تمام چیزیں تو میری ہدایت ہے، لیکن سجانا، ہر چیز کو لگانا ہر طریقے سے سب ان دونوں کا کمال ہے. اور باقر ہیں، علی عامر بھی ہیں، لیکن یہ دونوں جو عزا خانے کے سارے ذمہ داری جو ہے یہ دونوں
میرے بھتیجے بیٹوں کی طرح یہ کرتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اچھا یہ بہترین سلام پڑھتے ہیں، یہ نواخوانی بھی کرتے ہیں، ریان عابدی کی ٹیم میں ہیں یہ لوگ، اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، علی عابدی، عامر عابدی، آپ خود سرپرستی کرتے ہیں ماشاءاللہ، علامہ اطہر مشہدی صاحب سرپرستی کرتے ہیں ریان عابدی کی، ماجد صاحب کر رہے ہیں، شادمان۔ ابھی ریان عابدی کربلا میں اتنے نوحے پڑھ کے آئے ہیں، اتنے نوحے ہر جلوس میں، یہاں تک کہ مولا عباس کے حرم کے ممبر پہ بھی انہوں نے وہاں پڑھا، میر تکلم، میر حسن، ریان عابدی وغیرہ نے پڑھا۔ تو بہرحال میں ہر اس میں مولا کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کے بعد مولا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے گھر میں مولا نے یہ عزاداری کی نعمت ہمیں دی ہے، اور خدا کرے اس نعمت کو ہم سنبھال کے رکھیں آخر سانسوں تک، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، ان کے گھر والوں کو سلامت رکھے۔ بس یہ امام رضا کا تابوت ہے، ہم اس تابوت پہ یہی دعا کر سکتے ہیں، ہم سب کو مولا کربلا، عراق، ایران، شام اور مشہد مقدس کی اور جنت البقیع اور عمرے اور حج کی سعادت سے ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام زیارتیں کریں، تمام پہنچے صحت و سلامتی کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال عزاداری میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو، تو ہم کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہم آپ کا شکریہ تو نہیں ادا کریں گے نہ قائم ٹی وی کا، کیونکہ یہ کام آپ پیورلی آپ لوگ کر رہے ہیں ثواب کے لیے، قائم ٹی وی کر رہی ہے اپنی ثواب کے لیے۔ آپ بھی ہماری ٹیم کا بہت بڑا حصہ ہیں، آپ کا بھی ہمارے سے بہت سہارا ہے، تو ہم بالکل آپ بھی اس میں شامل ہیں قائم ٹی وی کے حصے میں، بالکل آپ کا بھی۔ جی شہنشاہ صاحب نے بھی آج آنا تھا زیارت کے لیے، لیکن وہ یہاں ہی نہیں ہے۔ رضا حیدر صاحب مولانا کو آنا تھا، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، کراچی سے باہر ہیں۔ اسی طرح اب یہ سلسلہ آپ دیکھیں کون کون آتا ہے زیارت کے لیے، جو آئے گا یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، یہ میرا یقین ہے، ایمان ہے۔ بس ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اللہ یہ آباد رکھے سزا خانوں کو شکر۔ ہم جیے تو محمد والے محمد کے لیے، اور جان دے تو محمد والے محمد کے۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ محمد والے، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ناظرین اکرام، اس وقت حسن صغیر، جی بالکل میں ان سے بھی لیتا ہوں، جی اس وقت حسن صغیر صاحب اپنی، بالکل وہ ابھی نوحہ پڑھیں گے، ہم ریکارڈ کریں گے۔ ہمارے جو ہے اس وقت ہمارے ملک کے، میں اللہ ان کو سلامت رکھے، ذیشان حسن عابدی کو، میں یہی کہتا ہوں کہ یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو بہت کم عرصے میں، چونکہ ریان اعظمی کے انتقال کے بعد ایک خلا سا پیدا ہو رہا تھا کہ نوحہ خوانی میں کے کلام، لیکن ذیشان حسن عابدی نے مولا کے اطاعت سے، مولا کے کرم سے، خاص کرم ہے ذیشان عابدی پہ، اور ان کے جو کلام اس وقت لکھے گئے ہیں جتنے، اور زیادہ تر نوحہ خوان میں بتا رہا ہوں، آپ کو تو پتہ ہی، آپ کراچی کے خود ہیں کہ ہر نوحہ خوان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ذیشان کے نوحے پڑھوں، اور پڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ رضا عباس صاحب بہت اچھے کلام ان کو دیے ہیں، اور بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی مولا زندگی دے، ذیشان کو مولا لمبی عمر عطا فرمائے، تاکہ یہ جو کلام خدمت کر رہے ہیں نا، یہ دیر پا جاری اور ساری رہے، ہمارے بیٹے کی طرح ہماری جان ہے، ہمارا پیار ہے۔ علامہ اطہر مشہدی صاحب ہمارے قریبی اس گھر کے فرد سمجھے ایک ہیں، میں گزارش کروں گا آپ اطہر مشہدی صاحب سے بھی میں آج ہاں بارگاہ والی مشہد میں موجود ہوں، تو میں یہی چاہوں گا کہ اطہر مشہدی صاحب بھی جو حسن صغیر صاحب کی خدمات ہیں اور عزاداری کا جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں، جو ان کے عزا خانے میں سارا سال عزاداری رہتی ہے، تھوڑا سا آپ بھی کچھ ان کے بارے میں بتائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہو جانا ہے بجز اس چہرے کے کہ جس کے ذریعے اس کی شناخت باقی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس چہرے کا نام آج کے دور میں بعد کربلا سے آج تک، اور آج سے انتہائی آفرین آج تک فقط اور فقط منسوب ہو گیا معصومین علیہم السلام سے اور سید الشہداء سے، بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو اس سے وابستہ ہوا اسی نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، بے شک، باجوز اس کے کائنات میں کچھ نہیں۔ بے شک۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ سید حسن صغیر عابدی صاحب، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد فقط اور فقط عزاداری اور اس کی خدمت سے اپنے آپ کو بالکل متصل کر دیا، یہ کمال کی بات۔ بے شک۔ اس گھرانے میں مجلس اور محافل اس کے سوا اور کچھ ملتا ہی نہیں۔ بے شک۔
عبادات الہی اور عزاداری، یہ ان کی شناخت ہے۔ یہ بارگاہ مشہور ہے والی مشہد کے نام سے، یعنی جاگیر مشہد میں والی مشہد کا آج ماتم ہو رہا ہے۔ پروردگار اس جاگیر کو بھی سلامت رکھے، اس کے خدمتگاروں کی توفیقات بلند فرمائے، اور کائنات میں جتنے مومنین آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو جیسا تو چاہتا ہے ویسا عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ویسا ہی ہمیں اطاعت الہی اور اطاعت معصومین سے منسلک فرمائے۔ کائنات میں اگر کچھ ہے تو یہ ہستیاں ہیں، اور جو ان سے منسوب ہو گیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت تو ہے ہی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو قائم ٹی وی ہے، آپ ہیں، حسن صغیر ہیں، صغیر عابد صاحب ہیں، ذیشان حسن عابدی ہیں، جتنے علماء ہیں، شعراء ہیں، خطبہ ہیں، ماتمدار ہیں، عزادار ہیں، پروردگار ان کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے قلم میں، ان کے علم میں، ان کے حلم میں، ان کی عاجزی میں اضافہ فرمائے۔ ہم ایک سادہ انداز میں سادگی کے ساتھ مولا کا، چونکہ یہ غریب الغربا ہے تو ہمیں بھی اسی انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، کہ جس کو اللہ نے بھی پسند کیا، آپ نے بھی پسند کیا اور اپنایا، ہمیں بھی اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ بھی سلامت رہیے۔ اس وقت بند کر دیا، ہم اس وقت موجود ہیں بارگاہ والی مشہد حسن صغیر صاحب کے دولت کدے پر، اور اس وقت آپ ان کے عزا خانے کی زیارت کر رہے تھے اور ان سے باتیں آپ نے سنی، ان کی بارگاہ کے بارے میں انہوں نے بتایا ڈیٹیل میں کہ وہ کب بارگاہ بنی، کب سے مجلس کا آغاز ہوا، اور یہ تابوت کی مجلس تقریباً 35 سال سے اس عزا خانے میں برپا کی جا رہی ہے۔ خاص یہ شب شہادت میں امام رضا علیہ السلام میں یہاں برپا کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خواجہ رضا نقوی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ السلام علیکم۔ پڑھ لو، یہیں پہ پڑھ لو، اس سے پہلے کہیں نہیں پڑھا۔ ہائے امام رضا، 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 ہائے زامن غریباں سرکار رضا مولا، سرکار رضا مولا، اے زامن غریباں سرکار رضا مولا، سرکار رضا مولا، اے زامن غریباں سرکار رضا مولا، سرکار رضا مولا، روتے ہیں تیرے غم میں، ہائے روتے ہیں تیرے غم میں، غم خوار رضا مولا، سرکار رضا مولا، اے زامن غریباں سرکار رضا مولا، سرکار رضا مولا، کیوں زہر دے دیا ہے کاظم کے بدن کو، غربت میں مار ڈالا مظلوم بے وطن کو، پھر لٹ گیا تمہارا، پھر لٹ گیا تمہارا بار رضا مولا، سرکار رضا مولا، اے زامن غریباں سرکار رضا مولا، سرکار رضا مولا، یثرب میں تیری بہنا کرتی ہے یاد تجھ
کو بھائی سے اب ملا دے پروردگار مجھ کو ہو نہ سکا بہن کو ہے ہو نہ سکا بہن کو دیدار رضا مولا سرکار رضا مولا اے ضامن غریباں سرکار رضا مولا سرکار رضا مولا اے میرے لال کہہ گئے وہ پیار سے بلانا ماتھے کو چومنا سینے سے وہ لگانا یاد آئے گا تقی کو ہے یاد آئے گا تقی کو تیرا پیار رضا مولا سرکار رضا مولا اے ضامن غریباں سرکار رضا مولا سرکار رضا مولا ہائے ستمگری نے کیا حال ہو گیا ہے ہاں زہر کے اثر سے ٹکڑے جگر ہوا ہے اگلے جا رہے ہیں اگلے جا رہے ہیں سردار رضا مولا سرکار رضا مولا ہے ضامن غریباں سرکار رضا مولا سرکار رضا مولا تابوت سے لپٹ کے کہتے ہیں رونے والے ہم تیرے ماتمی ہیں روزے پہ اب بلا لے ایک بار ہم بھی دیکھیں ایک بار ہم بھی دیکھیں دربار رضا مولا سرکار رضا مولا اے فاطمہ کے بیٹے ہے یہ ہمارا وعدہ کہتے رہیں گے تیرے قاتل پہ ہم تبرا روکے گی اب نہ کوئی ہے روکے گی اب نہ کوئی دیوار رضا مولا سرکار رضا مولا ذیشان عابدی یہ نوحہ سنا رہے ہیں یاد آ گئی شہادت انگور بھی سجے ہیں تابوت ہو گیا ہے تابوت ہو گیا ہے تیار رضا مولا سرکار رضا مولا لیلا دعائیں کیجئے جیتا رہے اکبر اور بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی لیلا دعائیں کیجئے جیتا رہے اکبر بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی ارے رخصت کی گھڑی یاد ہے تم بھی تو وہی تھے اکبر کے کلیجے سے نظر ہٹتی نہیں تھی اکبر
नजर हटती नहीं थी। लैला हमारे लाल का नाजुक सा है सीना, और सीने पे ना बेटा मेरा खाए कोई बैठे।